अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया है और उन्होंने लाइक का बटन प्रेस करके मुझे हौसला भी दिया और इनकरेज भी किया। थैंक्स अ लॉट। और वो लोग जो खामोशी के साथ मेरी आगे वीडियो मेरा जो नावल है वो पढ़ के चले जाते हैं, सुन के चले जाते हैं, लेकिन अपनी राय का इजहार नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे मैं हमेशा ये बात करती हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं आपको पे करना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपके इस एक्शन से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मुझे काम करने में मज़ा आएगा। ये इनकरेज ही होता है कि जो हम खुशी के साथ फिर अगला काम और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब मैं अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से उसका नोटिस मिल जाए। चलिए आज हम अपना नॉवल शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। वो रात को घर वापस आया। रोज़ की तरह घर में बिल्कुल खामोशी थी। आज 5वां दिन था। वो उसके आने से पहले ही सो जाती थी। उसने कमरे में कदम रखा तो वो बेड पे पड़ी अपनी नींद के मज़े लूट रही थी। वो फ्रेश होकर इसके बेड के पास आ गया था। कितनी देर को इसका चेहरा अपनी निगाहों के हिसार में लिए से देखता रहा। वो बेतहाशा हसीन थी, या फिर इसकी नज़र में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई लड़की थी ही नहीं। वो इसके निकाह में थी तो कैसे मुमकिन था वो इसके बारे में सोचता ना। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लग गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इससे बिल्कुल अनजान है। उसकी रूटीन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। घर में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए थे। वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी, इसे एक एक पल की खबर थी। वो इसे ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। वो दरवाज़ा हमेशा बंद रखती थी, यकीनन शेरों की वजह से ऐसा करती थी। वो शेरों से बहुत ज़्यादा डरती थी और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। वो बहुत जानलेवा और खूनख्वार जानवर थे। वो कभी भी इस पर हमला कर सकते थे। ये बात अलग थी कि इनकी देखभाल वो खुद करता था। वो बचपन के इसके साथ थे। इसके बिना वो अपने आसपास किसी को भी नहीं आने देते थे। यही वजह थी कि शहर आने से पहले इसने इन दोनों को अपने साथ ही यहाँ लाने का फैसला कर लिया था। अगर इन दोनों को इसके बचपन के दोस्त कहा जाए तो ये गलत नहीं था। वो जो कब से इसके चेहरे को देख रहा था, जब उसने हाथ बढ़ाते हुए अपनी उंगलियां इसके बालों में चलाई। तुम्हारे क्या इरादे हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं एक एक बात से वाकिफ़ हूँ और तुम्हारी हर बदतमीजी का जवाब मैं मुंह तोड़ दूंगा, लेकिन आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले मैं पुराने सारे किस्से तमाम करूँगा। बहुत कुछ है जिसे ख़त्म करना है। और फैज़ान मलिक अपनी सोचों में गहरी मुस्कुराहट अपने लबों पर ले आया था। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मुकर्रर शाह किसी फैज़ान मलिक को तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने देगा। तुम्हारी सारी राहें मुझसे शुरू होकर मुझ पर ख़त्म होती हैं। वो मुस्कुराते हुए अचानक अपने जज्बात पर काबू न रख सका और इसके लबों पर झुका था। उसका अंदाज़ शिद्दत से भरपूर था। वो गहरी नींद में सो रही थी। इसकी हरकत पर हड़बड़ा कर उठी थी। वो अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इससे क्या दूर होता। वो इसके दोनों बाजू को पकड़ता, तकिए से लगाता, इसके लबों को बख्शकर इसकी गर्दन पर झुक गया था। इसने हर तरह से मज़ाहमत करने की कोशिश की थी। अपना हाथ आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो बार बार अपना चेहरा दाएं बाएं फेरती, इसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वो तो जैसे मुकम्मल बेखुद हो चुका था। वो क्या बोल रही थी इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ अपनी तशनगी मिटा रहा था। बेवकूफ़ लड़की, क्या किया तुमने? अपने कंधे पर खून के छोटे छोटे निशान देखते हुए इसे अपनी तकलीफ का एहसास दिलाने लगा, लेकिन वो उसके सीने पे हाथ रख के अगले ही लम्हे इस दिए गए फासले पर जाकर खड़ी हो गई थी। आपको शर्म नहीं आती है ऐसी हरकत करते हुए? मैंने कहा था ना, आप ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको समझाने की कोशिश की थी। हद होती है किसी चीज़ की। मैं कोई आपकी जगीर नहीं हूँ जिसे जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे आप। वो न जाने क्या क्या बोल रही थी जब अचानक मुकर्रश ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो एक बार फिर से इसकी पनाह में आ गई थी। हाँ मैं जानता हूँ यार, थोड़े जज्बात बह गए थे, थोड़ा बेलगाम हो जाता हूँ। इसमें मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना खूबसूरत लगने की? बंदा बशर हूँ, बहक सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ यार। तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। मैं खुद पर काबू ही नहीं कर पा रहा। तुम्हें खुद भी ख्याल रखना चाहिए। इस तरह बेतरतीब हुस्न का शाहकार बनकर पड़ी रहोगी तो कोई भी बहकेगा, और ऊपर से हम तो निकाह जैसा जायज़ ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह से बिखरी मिलोगी तो इतने पारसा हम भी नहीं जो इस नेमत को ठुकरा दें। वादा नहीं करता, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि 1 महीने तक तुम्हारे करीब ना हो।
اس کے کامتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ تو اس کے انداز پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کیا بولے جا رہا تھا، کہاں وہ اس سے بدتمیزی کرنا چاہتی تھی، اسے اچھی خاصی باتیں سنانا چاہتی تھی، اور کہاں وہ اس کے ساتھ اس طرح سے قریب آنے پر اسے کامتے دل کو ہی سنبھالتی رہ گئی۔ یا تو وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا، اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ تجربہ کار تھا، تو اسے اپنے سینے سے اس طرح سے لگائے ہوئے تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ ہو پائی۔ شام اس نے گھر میں قدم رکھا تو اندر احمد بھائی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ انکار ہو جانے کے باوجود وہ یہاں پر کیوں آئے تھے؟ اس کے بابا انکار کر چکے تھے، پھر ایسے ہی میں ان کا یہاں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ابھی کل ہی تو ان کے والدین کو انکار کر کے بھیجا تھا، آج وہ خود ہی یہاں آ گئے۔ اب ان کے یہاں آنے کے پیچھے کون سی وجہ تھی؟ سچ میں نہیں سمجھ پائی تھی۔ السلام علیکم احمد بھائی، کیسے ہیں آپ وہ اپنا سر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی تو احمد نے شفقت سے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا جس سے وہ گھبرا جاتی۔ وعلیکم السلام پیاری بہنا، وہ بس یہاں کچھ کام سے آنا پڑا تو سوچا کہ چچا جان سے بھی ملاقات کر لوں، اور پھر تمہاری سالگرہ بھی تو تھی، سوچا کہ تمہیں تمہاری مرضی سے کوئی تحفہ دلاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ احمد بھائی، گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری سالگرہ یاد ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں مناتی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ساتھ وہیں بیٹھے باتیں کرنے لگی تو احمد مسکرا دیا۔ لے لو گڑیا، ہو سکتا ہے اگلے سال تمہارا بھائی شادی شدہ ہو جائے، پھر بیوی نے نہیں بہنوں کے نخرے اٹھانے دینے، پتہ ہے نا، اس نے شرارت سے بھرپور بڑے انداز میں کہا۔ اس کی بات پہ وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جی نہیں، ہمارے نخرے تو آپ کو اٹھانے ہی پڑیں گے، بیوی آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہنوں سے کنارہ کشی کر لی جائے، ہم تو اپنا حق وصول کر کے رہیں گے۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں بہنا، اپنا حق وصول کر لو۔ چلو میرے ساتھ آؤ، مارکیٹ تک چلتے ہیں، مجھے کچھ اور چیزیں بھی لینی ہیں سمیرہ اور حمیرہ کے لیے، اس نے اپنی بہنوں کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے رشتے کے ٹوٹ جانے پہ وہ پریشان ہے یا اسے کچھ برا لگا ہے، بلکہ تو ان کے انکار پہ وہ زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ہاں بیٹا چلی جاؤ، احمد نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اپنی شادی کے حوالے سے، اور احمد بیٹا ہم تمہارا مکمل ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے من کی مراد ضرور پاؤ گے۔ چاچی جان نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بس چاچی جان، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ورنہ امی اور بابا جان تو اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کے انکار کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ہمت ملی ہے، اب انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو زرشے بھی اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ کہاں ہے تمہاری لاڈلی سہیلی گڑیا؟ جب میں گھر آتا ہوں تب تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اس نے آدھی بات انیا سے کہی اور باقی من ہی من میں بڑبڑایا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، کسی کو بتائیے گا نہیں، اس کا نا کزن آیا ہوا ہے کوئٹہ سے، وہی کزن جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ پکا نہیں پتا، بس جتنا پتا ہے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کا انداز رازدانہ تھا، لیکن میری خبر کے مطابق جعفر اکبر خان نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں انہوں نے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا، لیکن تایا اور تائی لوگ نہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب رشتے داری کا سوال ہے۔ زرشے کو یقین ہے آج نہیں تو کل رشتے کے لیے حامی بھر دی جائے گی، اور آج تو دولہا صاحب خود آئے ہوئے ہیں، ویسے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں کیسا دکھتا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ کسی دکان پہ وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی کہ وہ تیزی سے اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک تو آدھی بات ادھوری سن کر چلے جاتے ہیں، میں کس سے بات کروں؟ بندہ بات تو بری سن لیتا ہے، انہیں بھی اچانک اپنے کام یاد آ جاتے ہیں، میں کس سے اپنی باتیں شیئر کیا کروں؟ وہ مایوس صورت بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک پیچھے رکھا فون بجنے لگا۔ وہ واپس فون کی طرف آتی ریسیور اٹھا کر اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ ہیلو ہیلو، بولو کون بات کر رہا ہے؟ اسے 2-3 دفعہ ہیلو ہیلو کہا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اکتا کر بولی، لیکن دوسری طرف آدمی بھی کافی ڈھیٹ تھا جو بولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارے کیا چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ اگر روزہ رکھ لیا تھا تو پھر فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کچھ بول بھی دو، کیوں مجھ معصوم کو تنگ کرتے ہو؟ وہ اکتا کر کہنے لگی لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ تم کچھ بولتے ہو یا میں فون رکھ دوں؟ اس نے غصے سے کہا۔ کسی بڑے کو فون دو، اندر سے آتی گمگیر سرد آواز نے ایک پل کے لیے عنایہ کو ساکت کر دیا تھا۔ کون؟ اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جیسے دوسری طرف سے جواب اس کی مرضی کا نہیں آئے گا۔ تم کون ہو؟ شاید دوسری طرف موجود آدمی نے اسے نہیں پہچانا تھا۔
یہ شاید پہچان کر انجان بن گیا تھا۔ یہ شاید کوئی اور تھا۔ انایا کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ بیکار میں گھبرا رہی تھی۔ اگر اسے فون کرنا ہی ہوتا تو لینڈ لائن پہ کیوں کرتا؟ جس سے بات کرنی ہوتی تھی اس کے فون پر ہی فون کر لیتا تھا، اور دوپہر میں تو وہ کبھی بھی فون نہیں کرتا تھا۔ یقیناً وہ کوئی اور تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ اس نے فوراً اپنا کانفیڈنس بحال کیا اور گردن اکڑا کر بولی، مسز انایا شناور شاہ، اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے آگے پیچھے دیکھ کر فخر سے اپنا نام ادا کیا۔ مسٹر شناور شاہ۔ دوسری طرف سے آنے والی غمگین آواز نے جیسے آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اسے پہلے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپنے لگے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کچھ بولے یا پھر فون رکھ دے یا پھر غائب ہو جائے، لیکن وہ اس کے سامنے تو نہیں تھا۔ ماننا پڑے گا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، میں بے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت ایک ندامت میں گرا رہتا ہوں، اور وہاں تم میرا نام استعمال کر کے میرے نام پر زندگی گزار رہی ہو۔ اسے کیا نام دو؟ مسز انایا شناور شاہ، کب سے اپنی ذات کو میرے نام کے ساتھ متعارف کروا رہی ہو؟ وہ جیسے اس سے اپنے نام کا حساب مانگ رہا تھا۔ جب سے مجھے یہ نام دیا گیا ہے، اور مجھے یہ نام دینے والا کوئی اور نہیں آپ تھے، مجھے یہ نام استعمال کرنے کے لیے آپ نے ہی دیا ہوا ہے، اور جب سے یہ میرے نام کے ساتھ آیا ہے تب سے میں اس پر پورا حق رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون کاٹ دیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرے گہرے سانس لیے، پھر وہی دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا اسے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ کیا وہ جو بول کر آئی تھی وہ غلط تھا؟